وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ احباب ذی وقار، آج کا یہ پرامن احتجاج جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، اس کو صرف گجرانوالہ کی سرزمین پر ہی نہ سمجھیں، بلکہ یہ دارالحکومت سے لے کر خیبر تک اور خیبر سے لے کر یہ کراچی تک پورے ملک کی فضا اس وقت احتجاج پذیر ہے۔ پورے ملک کے اندر اس برے اقدام کا احتجاج کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس تحریک کی طرف سے بارہا مرتبہ ایسے عمل سامنے آئے ہیں کہ وہ قبلہ قائد محترم کو اس وقت ان پر قاتلانہ حملے کر کے اور ان کو اس دنیا سے معاذ اللہ رخصت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن باطل کو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو کہ ہم اس وقت یہاں پر سراپا احتجاج نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں بدخواہوں سے اٹھ جاؤ ہماری راہوں سے، مقروض ہیں ہماری جانیں ابھی، ہم خود ہی قرض چکائیں گے۔ اس وقت جو قائد محترم نے ایک عمل کیا، اگر اس کو عوام اہل سنت، عوام پاکستان اس کا بغور اگر مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ حقیقت کیا ہے اس کے اندر، کہ میرے قائد نے وہ بیان دیا جس کو کنز الایمان سیمینار کے اندر انہوں نے منظر عام پر لایا۔ اس بیان کو جس وقت دیکھو گے تو وہ لوگ یہ کہتے پھر رہے ہیں، تحریک منہاج القرآن کی طرف سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ بیان علم و تدبر سے خالی بیان تھا۔ میں کہتا ہوں آنکھیں کھول کر اس کو پڑھو تو صحیح، تمہیں نظر آئے گا کہ یہ بیان علم و تدبر سے خالی نہیں، بلکہ یہی بیان امام اعظم ابو حنیفہ کی بزم کی عکاسی کر رہا ہے۔ اس بیان کو جس وقت دیکھو گے امام اعظم ابو حنیفہ کے بزم کی یاد آ جائے گی کہ میرے قائد نے اکیلے بند کمرے میں بیٹھ کر یا امریکن سیکورٹی کے اندر بیٹھ کر یہ بیان جاری نہیں کیا، بلکہ پاکستان کے کیا پوری دنیا کے علماء اکرام اس بات پر متفق ہیں کہ غازی ملک ممتاز حسین قادری کا جو کارنامہ ہے اور اس کا جو اقدام ہے وہ بالکل برحق ہے۔ جب سارے علماء اکرام نے اس بات پر متفق ہو کر، عوام اہل سنت نے اس بات پر متفق ہو کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا جو غازی ہے وہ ہیرو ہے، اور اس کے مقابلے میں جو سلیمان تاثیر کا اقدام تھا وہ گستاخانہ عمل تھا۔ آج تحریک منہاج القرآن کے بانی پروفیسر طاہر القادری نے اس بیان کو عام کیا ہے اور گستاخ رسول سلیمان قادری کی حمایت کر کے اس نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ لوگوں اس گستاخی کے اندر میں بھی اس کا ساتھی ہوں، اور جو گستاخ رسول کا ساتھی ہو عوام اہل سنت اس کو کبھی یہ برداشت نہیں کریں گے کہ اس کو اسلام کے اندر جگہ دی جائے۔ اس واسطے آج ہم یہاں پر کھڑے ہو کر یہ ایک چھوٹا سا احتجاج نہیں ہے، بلکہ پورے ملک کے احتجاج کی یہ ایک جھلک ہے اور اس کی یہ ترجمانی کر رہا ہے۔ ہم اپنے قائد کے اس ولولہ انگیز بیان کے انتظار میں ہیں اور ان کی طرف سے جو جاری کردہ اعلان ہے ہم اس کے منتظر ہیں، اور اس وقت ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ جیسے ہی ہمارے قائد کی طرف سے اعلان عام ہوگا اور ان کی طرف سے کال آئے گی تو یہ صرف چند ایک لوگ نہیں بلکہ عوام اہل سنت اور علماء اہل سنت اس وقت میدان عمل میں اتر کر مقابلہ کریں گے۔ اس وقت ہم یہ بھی دعوت دے رہے ہیں کہ ہمارے قائد کا صرف ایک بیان ہے، اس بیان پر اتنی آگ بڑک اٹھی ہے۔ اگر حق ہوتا، اگر ان کے بیانات کے اندر جو تحریک منہاج القرآن کی طرف سے جاری کیے گئے اگر ان کے اندر حق نمایاں ہوتا تو حق ہمیشہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ کبھی حق نے پیچھے چھپ کر واردات نہیں کی، حق ہمیشہ سامنے آتا ہے۔ اگر تحریک منہاج القرآن کے اندر حق ہوتا اور وہاں پر صفائی ہوتی اور ان کے بات کے اندر سچائی ہوتی، انہیں چاہیے تھا کہ وہ سامنے آ کر مقابلہ کرتے۔ اس طرح چوروں کی طرح، ڈاکووں کی طرح، لٹیروں کی طرح چھپ کر وار کرنا یہ حق والوں کا پیشہ نہیں ہے۔ حق والے ہمیشہ سر عام میدان میں اتر کر للکارتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں آؤ میدان کے اندر اتر کر مقابلہ کرو۔ اگر مقابلہ کرنے کی جرت ہے تو جلالی ایک ایک شیر اور تنظیمات اہل سنت کا ایک ایک شیر اس وقت مقابلہ کرنے کے لیے میدان عمل میں اترنے کے لیے تیار ہے۔ اگر اتنی جرت ہے کسی میں تو وہ میدان میں اتر کر مقابلہ کرے اور میدان میں اتر کر وہ بات کرے، مگر یاد رکھو ان کارکنوں کا اور ان شیروں کا مقابلہ کیسے کوئی کر سکتا ہے جن کے سر پر قائد اہل سنت، مفکر اسلام، کنز العلماء حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی ان کا سایہ موجود ہو؟ کیسے وہ ان کے سامنے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اس وقت ہم اس پرامن احتجاج کے اندر بھرپور اس برے اقدام کی مذمت کر رہے ہیں کہ جو عمل
اس وقت اسلام آباد کی سرزمین پر قائد محترم پر قاتلانہ حملہ کر کے اس کا اظہار کیا گیا، ہم پوری اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم انتظامیہ سے اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ فوراً مجرموں کو کافر کردار تک پہنچایا جائے اور انہیں پکڑ کر قرار واقعی سزا دی جائے۔ اس بات کا ہم یہاں پر اعلان کر رہے ہیں کہ آپ سارے اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہ احتجاج اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر عوام اہل سنت کو اور اس ملک میں بسنے والے ہر سنی شہر کو عقل و شعور عطا فرمائے، عوام اہل سنت کو عقل و شعور عطا فرمائے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔